السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری کلاس ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ سورہ اخلاص کا فرشتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، اس کائنات کے اندر نہ صرف انسان ہیں بلکہ انسان سے چھپی ہوئی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اسفلین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کائنات میں ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جنات کہاں رہتے ہیں کیوں بتایا تھا، تاکہ آپ کو واضح طور پہ پتہ لگ جائے کہ انسانی جسم کے اندر یا انسان کی پریکٹیکل لائف کے اندر جنات کی کیا مداخلت ہے، اور جنات سے ہٹ کے ہمارے ساتھ ہمارے اس کائنات میں اور بھی بہت ساری مخلوقات رہ رہی ہیں، جس میں فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے، مختلف ارواحیں ہو گئی۔ تو یہ ساری ہمارے ساتھ اس زمین پر بھی یہ کچھ چیزیں، کچھ اور مخلوقات بھی رہ رہی ہیں، جن میں انسان کے بعد جو سب سے افضل چیز ہے وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، کیونکہ وہ غلطی سے، خطا سے، حیض و نفاس، گندگی سے پاک ہیں اور طہارت میں ہیں، اور ان کے اندر وہ نوری مخلوق ہے، اور اس کی نظر میں، ملائکہ کی نظر میں، اسفلین کی مخلوق میں آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ اس ٹاپک پر ہے کہ فرشتوں کی نظر میں سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے اس کی سورہ اخلاص اس کا فرشتوں کی نظر میں، فرشتوں کے تناظر میں ایک نیک اور متقی پارسا مخلوق اسفلین کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ تو ایک صحابی رسول سے حدیث مروی ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سب کے سب ان کی جو بیس ہے نا، بنیاد ہے، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اور یہ صحابی رسول نہیں فرما رہے، یہ صحابی رسول سے ایک حدیث مروی ہے، فرما اللہ کے نبی رہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمان کی جو بیس ہے نا وہ سورہ اخلاص ہے، وہ سورہ توحید ہے۔ تو اس کی اہمیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان، ان کے درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ بھلے فرشتے ہیں، وہ بھلے نوری، ناری، اسفلین، سرخ جنات، کسی بھی چیز کو لے لیں، سب کی جو بیس ہے نا وہ سورہ اخلاص ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر میں سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ سورہ اخلاص کون سی سورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اور حیرانگی اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی 4 آیاتیں بنائی ہیں۔ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، اور یہ 4 کا عدد 4 سمتوں سے منسوب ہے، جیسا کہ حدیث رسول ہے کہ سورہ اخلاص کی بنیاد زمینوں اور 7 زمینوں اور 7 آسمان کی جو بنیاد ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ جب ہم نے زمین اور آسمان کی سمتوں کا تعین کیا تو وہ بھی 4 بنتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، 4 سمتیں، 4 ہی آیات۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سمت کا اسلام میں، ہمارے مذہب میں خاص تعلق ہے، خصوصاً اسلام میں۔ ویسے ہر مذہب میں ایک سمت کا تعین کرتا ہے، ہر مذہب میں سمتوں کی خاص اہمیت ہے، لیکن ہمارے مذہب میں سمتوں کی کچھ ضرورت سے بھی زیادہ، جتنا ہمارے مذہب اسلام نے سمتوں پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ سمت، ڈائریکشن، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ دیکھیں، اگر ہم کعبہ کی طرف اپنا رخ کعبہ کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہماری نماز ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو نماز کی جو شرائط ہیں اس میں ایک واضح طور پہ شرط ہے کیا؟ کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو، آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اسی بات سے آپ سمتوں کی اہمیت کا خود اندازہ لگا لیں کہ سمت کی کتنی ویلیو اور اہمیت ہے۔ تو یہ جو سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، اس کی 4 آیات ہیں، اور ہمارے زمین و آسمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی سورہ اخلاص پر ہے، حدیث رسول ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ چاروں سمتوں میں کون کون سی مخلوقیں رہتی ہیں۔ ایک تو ہے غیب الرجال۔ اچھا، غیب الرجال کیا ہے؟ دراصل یہ وہ مقدس بزرگوں کی ارواحیں ہیں جن کو اللہ نے اس زمین اور آسمان کے درمیان متعین فرمایا ہے، اور وہ مقدس روحیں ہوتی ہیں۔ ان کا راہ سلوک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ان کی امداد راہ سلوک پر چلنے والے سالکین پر نہ ہو تو یقین جانے کہ راہ سلوک پر چلنے والے سالکین کو شیطان اپنے پھندے میں لے لے۔ تو ان کی بھی خاص سمتیں ہیں، ان کی بھی خاص سمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سالکین کے علاوہ جو لوگ عاملین ہیں وہ بھی غیب الرجال کی اہمیت کو واضح طور پہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ نقش لکھ رہے ہیں، وہ کوئی خاص عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی خاص ذکر کر رہے ہیں، تو جو عاملین ہیں، میں کاملین کی بات نہیں کر رہا، کامل تو پھر وہ تو بات ہی اور ہوتی ہے، وہ تو جہاں رخ کرتے ہیں وہیں کعبہ ہو جاتا ہے، میں عاملین کی بات کر رہا ہوں۔ بات چل رہی ہے سمتوں کی اہمیت کی، کہ سمتوں کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں تو ہے ہی ہے، اور سالکین طریقت شریعت میں تو سمتوں کی اہمیت ہے ہی ہے۔ طریقت میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ طریقت میں ان کی یہ اہمیت ہے، یا سالکین کی راہ میں یہ اہمیت ہے کہ غیب الرجال جو ہیں وہ ہر دن کے اعتبار سے ان کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یعنی وہ چاند کی ایک کو مشرق کی طرف ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 کو بھی مشرق کی طرف ہوتے ہیں، 3 کو بھی مشرق کی طرف ہوتے ہیں، 4 کو پھر وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے ان کا رخ۔ تو غیب الرجال وہ مقدس ارواحیں ہیں جو کہ پورا مہینہ ان کی ڈائریکشن یا سمتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے سمتیں تو 4 ہی ہیں نا، بھلے وہ پورا مہینہ جہاں چینج ہوں، مین سمتیں تو 4 ہی ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اور جو فرشتے مقرب ہیں وہ بھی 4 ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب میکائیل علیہ السلام، جناب اسرافیل علیہ السلام، جناب عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اچھا، غیب الرجال کو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ غیب الرجال وہ مقدس ارواحیں ہیں جو زمین پر چلتی رہتی ہیں اور ان کی ہر دن کے اعتبار سے سمت چینج ہو جاتی ہے۔ اب ہم فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مقام اسفلین میں فرشتوں کی بھی، جنات کی بھی خاص اہمیت ہے، فرشتوں کی بھی خاص اہمیت ہے۔ دیکھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں، صرف لفظ کن آپ فرمائیں گے اور آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ جو فرمائیں گے وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے چند سارے نظاموں کو دیکھنے کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو کعبہ، جو بیت المعمور ہے، یہ جو ہمارے پاس کعبہ ہے یہ تو نقلی کعبہ ہے نا، اسی کے اوپر ایک اصلی کعبہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے یا آدم علیہ السلام نے دیکھ کر سب سے پہلے بنایا تھا، تو وہ بیت المعمور کو دیکھ کے بنایا تھا، کیونکہ بیت المعمور سیم ایسے ہی ہے جیسے ہمارا یہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہیں، کچھ ان کے یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے تخت کو اٹھائے کھڑے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس بیت المعمور میں طواف کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو رکوع کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قیام کر رہے ہیں، کچھ ایسا ہے جو سجدے میں پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے اس زمین اور آسمان کے کام سونپے ہیں۔ اچھا، وہ بہت زیادہ ہیں۔
ایک رزق بانٹنے والا فرشتہ، دینے والا نہیں، دینے والا تو صرف اللہ ہے، بانٹنے والا اس کی بھی، وہ بھی اللہ کے اختیار سے ہی بانٹ رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہی بانٹ رہا ہے۔ ایک مارنے والا فرشتہ، ممیت تو اللہ ہی ہے، مارتا تو رب ہی ہے، لیکن ایک فرشتے کے ذمہ ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے۔ تو ان سارے، اب فرشتوں کی تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب ان سب فرشتوں میں 4 کو مقدمیت حاصل ہے، 4 مقرب ہیں، اور وہ 4 کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام۔ ان 4 فرشتوں اور سورہ اخلاص کی 4 آیات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، یعنی جیسے سمتیں 4، غیب الرجال کا سمتوں کے ساتھ تعلق، زمین اور آسمان کا جو کام تھا وہ اللہ خود کر سکتا ہے لیکن فرشتوں کے ذمہ لگایا، پھر فرشتوں میں سے، سب فرشتوں میں سے 4 کو مقرب کیا، ان 4 کا تعلق بھی انہی 4 سمتوں کے ساتھ ہے، اور ان 4 کا تعلق بھی سورہ اخلاص کی 4 آیات کے ساتھ ہے، اور ان کو چل کے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ جب آپ اس کے صاحب الدعوات ہو جائیں گے سورہ اخلاص کے، تو آپ ہر فرشتے سے اپنا کام لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میکائیل رزق بانٹتے ہیں، آپ کو رزق کی کمی ہے تو جو آیت میکائیل سے منسوب ہے سورۃ اخلاص کی، آپ جب اس پر ریاضت کریں گے تو اللہ رب العزت کا کرم ہوگا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ زمین اور آسمان میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ اللہ نے ان 4 کے ذمہ لگائے ہیں، اور سورہ اخلاص کی آیات بھی 4 ہیں، تو ہم ان 4 آیات کی تسخیر کر کے دراصل ان 4 مقرب فرشتوں کی بھی تسخیر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ سب سے پہلے اس پر اپنی ریاضت کو شروع کریں۔